1388 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ ایک مرد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ بے شک میری ماں اچانک فوت ہو گئی، اور میرا اس کے متعلق گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو کچھ صدقہ کرتی، پس کیا اس کو اجر ملے گا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ تو ذرا ہمارے بھائی بہن ذرا غور سے سنیں، خصوصاً جو بخاری کی حدیثوں کو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں وہ بھی ذرا غور سے سنیں کہ اس میں ایصال ثواب کا بہترین ثبوت ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی زندوں کے عمل کا مردوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، وہ جو مر گیا بس وہ اپنے اعمال کے ساتھ گیا، زندے کے عمل سے کیسے فائدہ پہنچے گا؟ کہ آپ زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں؟ یہ آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی تعلیم حاصل کی ہے کہ اور سرکار نے منع فرمایا ہو؟ اگر نہیں تو پھر آئیے اس حدیث کو غور سے دیکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کا آ کر کویسچن کرنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو واضح طور پہ سرکار سے پوچھا، کیونکہ ان کے دل میں بھی ایک ڈاؤٹ تھا، ایک شبہ تھا، یا ایک کلیئرنس نہیں تھی کہ عمل میں کروں اور ثواب میری والدہ کو پہنچ جائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ بالکل ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہی جو مسلمانوں کی ایک میجورٹی ہے کہ وہ ایصال ثواب کا اہتمام کرتی ہے، اس کی دلیل اسی طرح کی حدیث ہیں کہ زندوں کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دیتا ہے۔ یہ غلط خیال ہے کہ جو مر گیا بس اس کا اعمال ختم، اب اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا زندوں کے اعمال سے۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ بالکل ہوگا۔ شاید آپ کے مردے کو نہ ہو، آپ اگر نہ کرنا چاہیں نہ کریں، لیکن دیگر مسلمانوں کو منع نہ کریں جو اپنے طرز عمل سے اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے ماموں چچا، پھوپھی تایا اور دیگر رشتہ داروں کے لیے راحت کا سامان کر رہے ہوں، درجات کی بلندی کا سامان کر رہے ہوں، عذابات قبر کے دور ہونے، قبر میں جنت کی نعمتوں کے حصول کا سامان کر رہے ہوں، انہیں کم از کم نہ روکے، وہ بالکل جائز کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے انسان جنت میں ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میرے پاس تو عمل کوئی نہیں، میں تو جنت میں ہوں، کوئی عمل تو نہیں کر رہا، یہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ اس کو جواب ملتا ہے تیری نیک اولاد تیرے لیے دعائیں کرتی ہے اور ان دعاؤں کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں ایک سسٹم چلتا ہے ثواب پہنچانے کا، یہ بلٹی سسٹم مولویوں کے پیٹ تک جا کر رک جاتا ہے۔ مرنے والا مر گیا، اب اس کے لیے دیکھ چل رہی ہے، اس کے لیے گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھا جا رہا ہے، اس کے لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا مدرسے کے مولوی کے پاس آتا ہے، گاڑی سے اترتا ہے اور کہتا ہے جی میری امی مر گئی، قرآن دے دو۔ ایک درویش اٹھتا ہے، ایک درویش سے قرآن مانگتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 2 پارے پڑھے، اس کو دے دیے، وہ 3 پارے پڑھ کے دیتا ہے، وہ سٹاف اکٹھا کر کے اسے ایک قرآن کی خوشخبری دیتا ہے، جی ایک قرآن آپ کو مل گیا، اس کے بدلے میں 500 ریال دیتا ہے، 500 روپے دیتا ہے مولوی کی جیب میں، اور قرآن لے کے اپنی ماں کو بھیج دیتا ہے۔ یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ کھانے کا ڈھونگ ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا معاملہ ہے، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے، یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ عمل کرنے چاہیے، دعائے خیر کرنی چاہیے۔ اگر یہ کھاتا ہوتا کہ یہاں سے پیچھے کوئی نماز پڑھ کے بھیجتا رہے، کوئی قرآن پڑھ کے بھیجتا رہے، تو امیر آدمی جیت جاتے، غریب مارا جاتا۔ امیر مرنے سے پہلے کسی مولوی کے نام 2-4 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال جاتا کہ مولوی صاحب میں جا رہا ہوں، تو لگے رہنا پیچھے۔ ہاں، جو انسان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملے گا جو انسان خود کر کے گیا۔ دیکھیے ایصال ثواب کے ضمن میں 2 رائے ہیں ہمارے ہاں۔ اکثریت جو بھی ہمارے ہاں سنی علماء ہیں، دیوبندی بھی بریلوی بھی، وہ اس کے قائل ہیں کہ ایصال ثواب ہوتا ہے مالی عبادت کا بھی اور بدنی عبادت کا بھی۔ بدنی عبادت یہ کہ آپ نے نفل پڑھے اور کہا کہ اللہ ان نوافل کا ثواب میرے والد مرحوم کو، والدہ مرحومہ کو یا کسی اور کو پہنچا دے، یہ ان کا موقف ہے اور وہ مانتے ہیں۔ خیرات کریں اور خیرات کا کہیں، کسی کی بیوہ کی مدد کریں اور کہیں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے۔ ایک موقف یہ ہے، وہ زیادہ تر ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کا موقف ہے۔ تو میں اگرچہ اس معنی میں کہ میں اہل حدیث مسلک کے متعلق نہیں ہوں، لیکن یہ اس معاملے میں میری رائے وہی ہے، وہ یہ ہے کہ بدنی عبادت کا ایصال نہیں ہے، مالی عبادت کا ہے۔ مالی عبادت آپ نے خیرات کی ہے، صدقہ دیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، مسکین کی مدد کی ہے، بیوہ کی مدد کی ہے، یتیم کی مدد کی ہے، کسی مقروض کی مدد کی ہے، مال خرچ ہوا ہو تو اس کی جگہ پر جو ہے آپ اپنا ایصال ثواب اس کا کر سکتے ہیں، بدنی عبادت کا نہیں۔ واللہ عالم۔ اب اس میں یہ کہ آپ اس پر چاہیں عمل کر لیں، لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے محفلیں منعقد کرنا اور قرآن خوانیاں ہوں، یہ سب بدعات ہے۔
جو بھی ہوگا انفرادی طور پر ہوگا، اجتماعی کسی شے کا ثبوت موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس کے لیے جمع ہونا ہے اور پھر کھانا پینا بھی ہے اور ایک تقریب بن گئی ہے اور وہ ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں، اور بچوں کو بلایا جا رہا ہے، قرآن پڑھوا رہے ہیں، انہیں پیسے دے رہے ہیں، اور وہ قرآن بھی کیا پڑھتے ہیں، وہ دو ورق جو ہے الٹتے ہیں، وہ پیسے پڑھنے لینے کے لیے تو آئے ہوتے ہیں بیچارے، نہ انہیں سمجھ، یا یہ کہ اچھا بھائی تم ادھر بیٹھ جاؤ، یہ صفحہ تم پڑھ دو، یہ صفحہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ کیا حماقتیں ہیں، ایسے مذاق میں تو سمجھتا ہوں دین کا اور قرآن کے ساتھ تمسخر ہے جو ہوتا ہے، یہ سب بدعات ہے۔ البتہ ذاتی سطح پر آپ نے قرآن پڑھا، اب صبح کے وقت تلاوت کی، اس کا ثواب کسی کو پہنچا دیا، تو جو پہلا مسلک ہے اس کی روح سے جائز ہے۔ میرے نزدیک قرآن پڑھنے سے، نماز سے، نفل سے، اس سے نہیں، البتہ مالی جو بھی خیرات ہیں، صدقات ہیں، تو اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ کہ اگر یہ قرآن پڑھ کے بخشنا یا ثواب پہنچانا، یہ بخشنا کا لفظ نا تھوڑا سا جاہلانہ سا لفظ ہے، ایصال ثواب اچھا لفظ ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو صحابہ نے کیا ہوتا، صحابہ سے تو ثابت نہیں ہے، تو خوب سمجھ لو انفرادی عمل کسی نے کیا ہو، دل میں نیت کر لی کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، اس کا ثبوت تلاش کرنا ایک عبث کام ہے، کیونکہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ کون کس کے لیے نیکی کر رہا تھا، کون نہیں کر رہا تھا، یہ دل میں، دل کا چیز ہے نا، یہ کہاں پتہ چلے گا ہمیں؟ تو کیسے پتہ چلے گا کہ کسی صحابی نے کیا کہ نہیں کیا؟ یہ تو دل میں نیت تھی، کر لیا کوئی بھی نیکی۔ ہاں اجتماعی طور پر اگر کسی صحابی نے کسی کے لیے کیا ہوتا وہ ثابت ہوتا، کیونکہ اجتماعی عمل سب کو نظر آتا ہے، نیتیں نظر نہیں آتی۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اجتماعی قرآن خوانی ایصال ثواب کے لیے بدعت ہے، کیونکہ اگر یہ ثابت ہوتی تو منقول ہوتی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اگر اجتماعی قرآن خوانی مرحوم کے لیے ثابت ہوتی تو کہیں تو ثابت ہوتا کہ صحابہ نے تمبو لگایا، لوگوں کو بلایا، قرآن پڑھا، بخشا، کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ایصال ثواب اجتماعی طور پہ ثابت نہیں ہے۔ تو جو مرحوم دنیا سے جایا کرے نا، سب سے بہتر تو وہ کیا کرو جو منسوس ہے، منسوس ہے صدقہ۔ سب سے بہتر طریقہ ایصال ثواب کا کیا ہے؟ صدقہ کرو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کوئی بھی نیکی کرنا چاہو، کیونکہ وہ اختلافی مسئلہ ہے، صدقہ میں اختلاف نہیں ہے، لیکن اجتماعی طور پر کچھ بھی نہ کیا کرو، اجتماعی عمل ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ امام شافعی سے جب یہ کہا گیا کہ یہ نیکی کا کام ہے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر یہ نیکی کا کام ہوتا تو ہمارے پیغمبر اور ہمارے صحابہ اس کام کو کر گزرے ہوتے۔ کیا ان کے زمانے میں وفات نہیں ہوئی؟ کیا ان کے زمانے میں لوگ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے؟ صحابہ کرام نے کبھی اس طرح کی مجالس منعقد کی، اس طرح سے قرآن خوانی کی؟ قرآن کے بارے میں یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس نے اپنے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ غور کر کے نصیحت حاصل کریں۔ یہ اس لیے نازل نہیں کی گئی کہ اس کے ذریعے سے آپ ایصال ثواب کا کام لیتے رہیں۔ یہ تو قرآن مجید کا انتہائی ناقص استعمال ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے جس کے اندر گویا اس نے خیال کیا کہ میں ایک نیکی کا کام کر کے اللہ سے درخواست کر رہا ہوں، کر لے، حضور نے اس کا جواب یہ دے دیا کہ اس کا اجر تمہیں مل جائے گا۔ اس کو اس کا کوئی اجر ملے گا ہی نہیں ملے گا، اس کا انحصار اس کی نیت پر ہے، اس کے ارادے پر ہے۔ اب ظاہر ہے اس کی بھی ایک صورت ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی اس کا ارادہ رکھتا تھا کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے، اس کی بڑی شدید خواہش تھی، لیکن کوئی مانع پیش آ گیا، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، نہیں جا سکا، اور کسی اور نے اس کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا، تو اس کو بھی اجر ملے گا اور اس کی نیت کا اس کو بھی اجر مل جائے گا۔ قرآن مجید نے کتنی واضح بات کہی ہے غزوہ تبوک کے معاملے میں کہ جو لوگ یہ خواہش رکھتے تھے کہ وہ جائیں جنگ میں، تو ہر وادی میں جب مجاہدین گئے اور جو اجر ان کو ملا، ان پیچھے رہ جانے والوں کو بھی اللہ نے وہی اجر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اجر کی بنیاد آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کا تقویٰ، آپ کا خدا کے حضور میں کسی چیز کو پیش کرنے کے لیے آمادہ ہونا ہے۔ یہ آمادگی جب وجود میں آ گئی تو آپ کو اس کا اجر مل گیا۔ کسی بیٹے نے، کسی بھائی نے آپ کے ارادے کو پایا، تکمیل تک پہنچا دیا، اس کو بھی اجر ملا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی عنایت فرمائیں گے۔ لیکن آپ نے اپنی طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں لیا، آپ کے ہاں کوئی نیت نہیں پائی جاتی، آپ کے ہاں کوئی ارادہ نہیں پایا جاتا، اس کے بعد کوئی چیز آپ کے کھاتے میں کیسے جا سکتی؟ میت کی وفات کے بعد اس کی طرف سے آپ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سعد ابن عبادہ کہتے ہیں میں سفر پہ تھا اور پیچھے سے میری ماں فوت ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ اور خیرات کروں، کیا ان کو نفع ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ملے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایک پھر کنواں کھدواتا ہوں۔ اس کنویں کا نام ہی پڑ گیا ام سعد کا کنواں، تو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے حج بدل ہے، وہ بھی تو آپ میت کا کرواتے ہیں نا، تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے۔ لیکن یہ جو آج کل یعنی ٹی سی ایس ثواب کرنا شروع کر دیا نا، اتنی دفعہ کلمہ پڑھ کے، اتنی دفعہ قرآن پاک پڑھ کے بخش دیں، جو ہمارے دیوبند کے ہاں تو وہ دعا کے نام سے چل رہا ہے، بریلویوں کے ہاں تیجا چالیسواں کے نام سے چل رہا ہے، اور اہل حدیث بھی بیچارے دبک کے یہ کام وہ بھی کر رہے ہیں کسی اور نام کے ساتھ۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ کی تسلی ہونی چاہیے کہ آپ نے جنازہ پڑھا، قبر پہ دعا کی، اب ہر نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں، چاہے زندہ ہے چاہے مر گیا کوئی، آپ اس کے لیے دعا مغفرت کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں، صدقہ اور خیرات کریں، ضرور کریں۔ لیکن آپ یعنی پیسے دے کے، یعنی ہمارے جیلم میں تو یعنی بہت عرصہ پہلے تو 300 روپے ریٹ تھا قرآن کا، آج کل ہو سکتا ہے ذرا پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے تو 500 ہو گیا ہو،
تو آپ یعنی اس حساب سے قرآن پڑھوا کے تو وہ بخشوا سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ جس بندے نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے پڑھا نہیں ہے، اس کے مرنے کے بعد آپ کتنے قرآن پڑھ کے اسے بخشیں گے اور کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ہے یہ بات کہ اگر اس کی اولاد ہے نا نیک، انہیں اس نے اچھی تربیت نیک بنا گیا تو کسی کے اصالے ثواب کی ضرورت نہیں۔ بچے جو کام کریں گے نا، فرض نمازیں پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، خیرات کریں گے، حج عمرے کریں گے، جتنی نیکیاں کریں گے نا آٹومیٹک یہ بچہ خیال بھی نہ اسی وقت باپ کے کھاتے میں داخل ہوتی رہیں گی۔ اصل صدقہ جاریہ تو یہ ہے کہ نیک اولاد چھوڑ کر جائے، ان کی سب نیکیاں جو ان کے برابر باپ کو ملتی رہیں گی۔ اور دوسرا کہ یہ تو نہیں مگر اب اولاد بعد میں خاص رکھتی ہے کہ اس کی بخشی کے لیے کچھ کریں، تو میرے بھائی بہنیں سن رہے ہیں، میں سب کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو 3 دعائیں نا، آپ اللہ کے لیے میری بات مان لیں کہ ان کو صبح و شام پڑھ لیا کریں 10 مرتبہ، تو سارے ختموں سے اور رسالے ثوابوں سے بڑھ جائیں گے قرآن کی دعائیں۔ اور نہیں کرنا آپ نے تو پھر آپ کی مرضی کے لوگ آپ کو لوٹتے کھاتے رہیں اور بس بنے بھی کچھ نہ۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو آپ لوگوں کو یاد ہی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب کون سا مولوی اس سے زیادہ ختم پڑے گا کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے اور سب ایمان والوں کو بخش دے جتنے مرد ہیں۔ دوسرا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے جو سورہ نوح کے آخر میں آتی ہے، آخری آیت ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ یا رک جانا آگے ٹکڑا ولا تزد الظالمین اللہ تبارہ، مگر وہ نہیں ساتھ پڑھنا کیونکہ وہ سزا کی دعا ہے کہ ظالموں کو سزا دے، کہیں ہمارے ہی نہ قابو آ جائیں، اس کو چھوڑ دیں یہاں تک وللمؤمنین والمؤمنات۔ اور تیسری دعا جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں خود اللہ نے سکھائی ہے کہ اپنے والدین کے لیے کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی۔ اگر میرے بھائی میں نے یہ نوٹ کر لے، سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کی دعا اور سورہ بنی اسرائیل میں خود اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا، تو دل کو بھی تسلی ہوگی اور انشاءاللہ والدین اور بلکہ سارے جان کے لوگ جو ہے، میں نے کسی دن بتایا بھی تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی آدمی صرف ایک بار کہہ دے نا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو اللہ تعالیٰ جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے ہونے والے مومن مرد عورتیں سب کی گنتی کے برابر اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھ لیتا۔ جو چلے گئے لوگوں کا ہمارے ذمہ بڑا حق ہے، ہمیں انہیں بھولنا نہیں چاہیے۔ نام نیکو رفت کا ضائع مکن تاب مان نام نیک برقرار۔ جو لوگ اچھے چلے گئے ایمان والے ان کا نام گم نہیں ہونا چاہیے، ہمارا بھی نام کوئی پھر لے گا، اگر ہم بلا دیں گے تو ہمیں بھی دنیا اسی طرح بھول جائے گی۔ تو یہ کرنا چاہیے کہ جو جا چکے نا ان کے لیے دعائیں کرے، قبرستان بھی جایا کرے، آخر وہ آپ کے پیارے تھے ماں باپ، کبھی جا کر انہیں ملا کریں کہ کہاں گئے، مجھے گود میں اٹھاتے تھے، کندھوں پر سوار کرتے تھے، چھوڑ